دین اسلام پہ قربانی کا جب موقع آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب اسلام کے نام پہ کچھ مٹھائی ملے، اسلام کے نام پہ کچھ وظیفہ ملے، اسلام کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہدایہ پیش کیے جائیں تو وہ لینے کے لیے ہم سب تیار ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بہرحال وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لیلا نے ایک شخص کو کہا، اس کے گھر کا نوکر تھا، اس کو کہا کہ یہ دودھ ہے، جاؤ فلاں جگہ پر مجنوں بیٹھا ہوگا، اس کو جا کر دو کہ تیری لیلا نے تیرے لیے دودھ بھیجا ہے۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ لیلا کے گھر سے ایک آدمی دودھ لے کے جا رہا ہے، وہ راستے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مجنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا میں مجنوں ہوں، مجھے تو دودھ۔ اس نے پی لیا۔ جب یہ نوکر گھر واپس گیا تو لیلا نے پوچھا کہ بتاؤ دودھ دے دیا؟ جی دے دیا۔ اس نے پی لیا، چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس نے پھر دودھ دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، اس نے دودھ پی لیا۔ تیسرے دن لیلا نے پھر دودھ دیا اور اس شخص نے وہاں بیٹھ کر دودھ پی لیا۔ چوتھی مرتبہ لیلا نے کہا کہ دودھ تو میں اس کو دے رہی ہوں، اب اس کا امتحان تو لیا جائے، کہ امتحان لیں گے پتہ چلے گا کہ کیسا ہے میرا مجنوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ اس نے ایک چھری اور ایک بالٹی، وہی بالٹی جس میں دودھ روزانہ دیتی تھی، اور چھری دے دی۔ کہا جاؤ اس کو کہو، مجنوں کو کہو کہ حکیم میں بیمار ہوں، حکیم نے کہا ہے کہ مجنوں کا خون پیو تو تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو مجھے خون چاہیے تاکہ میری بیماری ہٹے۔ جب یہ برتن لے کے جا رہا تھا، اس دودھ پینے والے نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ شاید آج بھی دودھ ہے، وہ وہاں بیٹھ گیا۔ تو وہاں جب بیٹھا تو اس شخص نے اس کو کہا کہ آج مجھے آپ کی لیلا نے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حکیم نے کہا ہے کہ خون پیو مجنوں کا جس کی باعث آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لہٰذا آپ کی لیلا کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے خون دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ میں دودھ پینے والا مجنوں ہوں، میں دودھ پینے والا مجنون ہوں، اگر آپ خون دینے والا مجنون ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، وہ فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، وہاں جاؤ اور اس سے خون لو، میں صرف دودھ پینے والا ہوں۔ یہ شخص ادھر گیا، کہتے ہیں جب وہ گیا وہ تو ہلکان ہوا پڑا تھا عشق لیلا میں۔ اس نے جب لیلا کا یہ پیغام سنا، اس نے چاقو لیا، چھری لی اور اپنے وجود کو کاٹنا شروع کر دیا۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، خون کی ایک بوند بھی نہ نکلی اس سے۔ تو میرے دوستو، ہم بھی دودھ پینے والے مجنوں ہیں، اور جو خون دینے والا ہے دین اسلام کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی عزت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے تقدس کے لیے، تو ہمارے اندر وہ ہمت ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جب اسلام کے لیے قربانی کا موقع آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، اور جب اسلام کے موقع پر ہدایہ اور وظائف کا موقع آئے تو سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سب سے آگے ہو جاتے ہیں، جی میں مسلمان ہوں، جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو میرے دوستو، یہاں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین کے لیے حضرات صحابہ کرام نے خون بہایا، ہم کم از کم دین کے لیے پسینہ تو بہائیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق لیلا کے اندر مجنون سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت کی محبت کا دم بھی ہم بھرتے ہیں، اور اپنے وجود کو کتنا فربا کیا ہوا ہے، موٹا تازہ کیا ہوا ہے۔ ارے عشق لیلا میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آج ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور کتنی تگڑے ہو چکے ہیں ہم، کتنی جسمانی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر ہمیں کمزور ہونا چاہیے، ایمانی طور پر ہمیں طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ آج ایمانی حیثیت و حالت کمزور ہے، جسم ہے تو تگڑے ہو چکے ہیں۔
تو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، دین اسلام کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت سے محبت کا اگر ہم دم بھرتے ہیں میرے پیارے، اگر اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو طاقتور کرنا پڑے گا، پھر ہم کہیں گے کہ ہم واقعی خون دینے والے مجنو ہیں، نہ کہ دودھ پینے والے مجنو۔